السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں بہت ہی اہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں ہم، جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے لینگویج کی، جملے کا جو دل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں جرمن زبان میں فعل ورب۔ نمبر 1، مصدر انفینیٹیو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر انفینیٹیو۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، جرمن زبان میں فعل کی اصل شکل کے آخر میں ہمیشہ این آتا ہے۔ میں سادہ ترین الفاظ میں لینگویج پڑھاتا ہوں، یعنی کہ جو بھی ورب ہوگا اس کے ہمیشہ اینڈ پہ این آئے گا۔ جرمن زبان میں جو ورب ہوگا اس کے نیچے اگزامپل دیکھیں ذرا 3، مثلا ماہن کرنا، لیارنن سیکھنا، اور اس کے بعد کومن آنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تینوں ورب جو یہاں پر ہیں، ان تینوں وربز کے آخر میں دیکھیں ای این آیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ لگ گئی کہ نہیں لگی؟ اگر نہیں لگی تو دوبارہ بتاتا ہوں، دوبارہ سنیں۔ جرمن زبان میں فعل کی اصل شکل کے آخر میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ ای این۔ جتنے بھی وربز ہوں گے، جو فعل ہوں گے، سب کے آخر میں ان کو کیا آئے گا؟ ای این۔ مثالیں 3 آپ کے سامنے ہیں، ماہن، لیارنن اور کومن۔ نمبر 2، اہم پوائنٹ، فعل کی گردان، کانجوگیشن۔ لفظ کیا ہے؟ کانجوگیشن۔ اب کانجوگیشن میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ بناتے وقت ہم ای این کو ہٹا کر کیا کرتے ہیں؟ ہم جملہ بناتے وقت ہم ای این کو ہٹا کر فاعل یعنی کہ سبجیکٹ کے حساب سے یہ حروف لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اب تک نا، جب بھی کوئی ورب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ای این کو ہٹانا ہے، اور سبجیکٹ کے مطابق، کس کے مطابق؟ سبجیکٹ کے مطابق آپ نے یہ الفاظ لگانے جو نیچے آگے۔ مطلب عشق کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے ای این کو ہٹا کر صرف ای لگا دینا۔ ٹھیک ہوگا؟ یعنی کہ عشق جب آئے گا، جو بھی ورب اس کے آگے آئے گا تو اس میں سے ای این کو ہٹا کر صرف ای لگا دینا۔ اور یہاں پہ ایک سوال بھی ہے کہ ساجی ای این کو ہٹا کر ای لگانا، تو ای تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اصول یہ فالو کرنا کہ ورب کے اینڈ پہ آپ نے ای این کو ہٹانا ہے، بعد میں آپ ای کیلا لگائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا، آپ کا رول فالو کر جو۔ اس کے بعد 2 کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ای این تو ہٹ گیا، ایس ٹی لگا دینا۔ پھر آگے اے آ زی اور ایس، اس کے ساتھ میں کیا لگانا؟ ٹی لگا دینا، سمپل۔ اس کے بعد آگیا ویا کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ای این لگانا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ایا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹی لگا دینا۔ پھر آگے نیچے زی اور زی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان دونوں کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ای این لگانا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب دیکھنا، اس میں نے کیا ہوتا ہے؟ میں، دو میں نے تم، اے یا زی ایس میں نے وہ، ویا مین ہم، ایا مین ہم، تم سب، اور زی وہ اور آپ۔ چھوٹا جو اسمال لیٹر والا زی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دے، یعنی کہ وہ انگلش میں دے اور اردو میں وہ، اور جو بڑا کیپٹل ایس والا زی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، احتراماً جب ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ای این۔ اب یہاں پہ اس ٹیبل میں دیکھیں ذرا، 3 جو ہیں جگہوں پہ ای این لگے گا۔ ایک لگے گا آپ کا ای این ویا کے ساتھ، اور دوسرا زی کے ساتھ آپ ای این لگائیں گے۔ ٹھیک ہوگا؟ اور باقی یہ ہے کہ اب ایک اہم پوائنٹ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے، دوبارہ بتاتا ہوں، ای این کو ہٹا کر یہ دوبارہ جو میں پیچھے لے کر جا رہا ہوں، یہ والے آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لیں۔ آپ جب لیکچر میرا مکمل ہو تو یہاں پہ اس کو آپ میمورائز کریں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اب آگے نیچے ہمارے پاس نمبر 3، جملے میں جگہ، یعنی کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے ورب کی۔ عام جملے میں فعل ہمیشہ دوسرے سیکنڈ نمبر پر آتا ہے۔ پکا پوائنٹ مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جب بھی ورب آئے گا جرمن میں تو ہمیشہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ich lerne Deutsch، میں جرمن سیکھتا ہوں۔ یہ لیرنا جو ہے ایک ورب ہے، اور یہ دوسری جگہ پہ آیا ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ آیا ہے۔ نمبر 4، ضروری افعال، امپورٹنٹ وربز۔ یہ انشاءاللہ تعالی میرا نیکسٹ لیکچر ہوگا، اور میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اسی وربز کے ریلیٹڈ کچھ ڈیٹیل میں باتیں کروں گا، کچھ چیزیں اور بتاؤں گا کہ ورب کی آگے ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سیپریبل، انسیپریبل وربز، ریفلیکسو وربز، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔
اور اب آپ سے میں یہی کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جتنا ہو سکتا ہے میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ بیسٹ آف لک۔ لرن جرمن ود می، لرن جرمن ود اجاز، یہ یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آگے اگر آپ نے آئن ساس وائے بے اینڈ اسپیس وائے سی اینڈ اور سیس وائے سیکھنا ہو تو اسکرین پر میرا نمبر ہے، آپ میرے نمبر کو فالو کریں اور جرمن سیکھیں، اور مجھے واٹس ایپ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔